بسم اللہ الرحمن الرحیم قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند كل مسجد وادعوه مخلصین له الدین كما بدأكم تعودون فریقا هدى وفریقا حق علیہم الضلالة انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ اگلی آیت میں 29 میں فرمایا اب اللہ کس چیز کا حکم کرتا ہے؟ قل امر ربی بالقسط، میرا رب بے حیائیوں کا حکم نہیں کرتا، میرا رب تو انصاف کا حکم دیتا ہے۔ قسط کہتے ہیں اس حصے کو جو انصاف پر مبنی ہو، کسی کو مل جائے، اسے قسط کہتے ہیں۔ قسط یعنی وہ حصہ کہ جو انصاف کے حکم کی بنا پر، عدل کے حکم کی بنا پر کسی کا بنتا ہو اور اس کو مل جائے، اسے قسط کہتے ہیں۔ قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ اور کیا حکم دیا ہے؟ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اپنے چہروں کو قائم کر لو۔ آپ نے یہ اس کا میں آپ کو معنی سمجھوں، اقیمو ہوتا ہے قائم کرنا، وجوہکم تمہارے چہرے، کیا کہنا؟ عند کل مسجد، ہر وقت عبادت یا مقام عبادت، جب عبادت کا وقت آئے اور عبادت کا مقام ہو تو بالکل اپنے چہروں کو قائم کر لو، سیدھا کر لو۔ جیسے فوجی ہوتا ہے نا، فوجی جب وہ اپنے پریڈ میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ بالکل ایک لائن میں سیدھے، ادھر ادھر دیکھتے نہیں، ان کو اجازت نہیں ہوتی۔ ان کو سامنے سے وہ جو کمانڈ دیتا ہے، کہتا ہے مثلا آئیز رائٹ، تو سارے ادھر ہو جاتے ہیں، کہتا ہے لیفٹ، سارے ادھر ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جناب ہوشیار، تو اس کی ایک پوزیشن ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے آسان باش، اس کی ایک اور پوزیشن ہو جاتی ہے۔ لیکن فل الرٹ اپنے کمانڈر کی طرف توجہ کر کے اس کے احکام کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ آپ نے دیکھا فوجی کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑا اور ڈھیلا لٹک کے دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جناب پریڈ میں کھڑا ہوا، ٹھیک ہے؟ جیسے بعض اوقات ہم نمازوں میں کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے تکبیرۃ الاحرام شروع ہو گئی ہے، ادھر وہ چل رہا ہے، کوئی میسج چل رہا ہے، کوئی دوست سے کافی دنوں بعد اتفاقاً ملاقات ہوگی، اس کی حوال پرسی ہو رہی ہے۔ یہ اقیم وجوہکم نہیں ہے، سیدھے ہو جاؤ بالکل۔ جیسے ایک منظم، مثلا میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جیسے ایک فوج ہوتی ہے، جیسے مثلا پلاٹون کھڑی ہوتی ہے اور وہ بالکل ڈسپلن کا ایک بہترین نمونہ ہوتا ہے، تبھی اس کو فوج کہا جاتا ہے، تبھی وہ لڑ سکتی ہے، تبھی وہ، اسی لیے ان کو یہ کروایا جاتا ہے تاکہ ان کے اندر اطاعت کا مادہ پیدا ہو، اور یہ کہ ہم نے اپنے کمانڈر سے حکم لینا ہے، پھر جو اس نے کہنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ وہ اگر دائیں کہہ رہا ہے دائیں، وہ بائیں کہہ رہا ہے تو ہم نے بائیں جانا۔ اقیموا وجوہکم عند کل مسجد۔ اب آپ دیکھیں عبادات کا فلسفہ، ڈسپلن سکھانا ایک، اللہ کی اطاعت سکھانا، اور بالکل فل فلیج سارے حواس ادھر رکھ کر۔ عند کل مسجد، مسجد سجدے کی جگہ یا سجدے کا وقت آپ کی خدمت میں، اور اس کی جمع مساجد۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کو پکارو دین کو اسی کے لیے خالص کر کے، یعنی صرف اس کو پکارو، صرف اس کی عبادت کرو، کسی کو اس کے بیچ میں شریک نہ کرو۔ وَادْعُوهُ، اور اسے پکارو، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کر کے، اور پوری توجہ کے ساتھ اپنا رخ اسی طرف سیدھا کر کے۔ کما بدأکم تعودون، کون ہے وہ؟ فرما رہے جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تمہیں دوبارہ پلٹائے گا۔ جیسے آیت گزر چکی ہے پہلے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم ہمارے پاس اسی طرح اکیلے آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ خلق کیا تھا۔ جب دنیا میں آئے تھے شکم مادر سے، مثلا کیا تھے تم؟ اسی طرح تم اکیلے آؤ گے۔ اور جیسے اس وقت انسان بے بس اور بیچارہ ہوتا ہے، اللہ کے سامنے بھی بے بس اور بیچارہ ہوگا۔ کوئی ایسا نہیں کہ اللہ کے مد مقابل کوئی طاقت ساتھ لے کر آ جائے۔
کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا اسی طرح پھر پیدا کیے جاؤ گے، واپس پلٹو گے۔ آیت نمبر 30، حالت کیا ہوگی اس وقت؟ فریقاً ہدا وفریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ وہ ہوگا جس کو اللہ نے ہدایت کر دی تھی، اور ایک گروہ وہ ہوگا کہ جن پر گمراہی کی بات پوری ہو گئی تھی۔ یعنی یہ دو گروہ آئیں گے قیامت کے دن، ایک ہدایت یافتہ اور ایک گمراہوں کا۔ کیوں گمراہ ہوئے؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، بے شک ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو اپنے سرپرست، اپنے آقا بنا لیا تھا۔ اب دیکھیں یہاں سے سمجھ آتا ہے کون آقا ہوتا ہے، جس کے کہنے پہ چلا جائے، جس کے مشوروں سے زندگی گزاری جائے، کیسے کمائی کرنی ہے، کہاں سے کیا کرنا ہے فلاں۔ یہ نہیں ہے کہ زندگی میں وہاں پر آقا کوئی اور ہے پریکٹیکل لائف میں، اور ادھر منہ دکھائی کے لیے اور رجسٹر میں پریزنٹ لگوانے کے لیے ادھر بھی آ گئے، اور تاکہ ہمیں ادھر والا مسئلہ بھی ہمارا ڈسکنیکٹ نہ ہو، تاکہ اگر آگے پھنس جائے تو کہے ہم تو اس پارٹی کے بندے۔ انہوں نے شیاطین کو اپنے سرپرست بنایا تھا اللہ کو چھوڑ کر، اور یہ آخری حصہ جو یہ بہت خطرناک بات کی طرف توجہ کروا رہے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ بدترین حالت ہے۔ ایک بیمار وہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہو لگ جاتا ہے کہ میں بیمار ہوں، وہ علاج کروائے گا۔ ایک وہ بیمار ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں صحت مند ہوں، بیمار نہیں ہوں، اور جو اسے کہے بیمار ہے اس سے لڑ پڑتا ہے کسی، اپنے آپ کو صحت مند، اس کو کون ٹھیک کرے گا، اس کو کون علاج کرے گا؟ یہ تو آگے سے اس کو لڑ پڑتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ تھوڑا بیمار ہے، کہتا ہے بالکل فٹ ہوں، تو بیمار ہے، اپنی شکل دیکھ۔ یہ خطرناک ترین حالت ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ یعنی جہاں سے لینا چاہیے تھا حقیقی دین، حقیقی ہدایت، وہاں سے نہیں لی ہوئی، بس جدھر سنا کے آ گئی، اور سمجھتے ہیں ہم سے بڑا ہدایت یافتہ ہے ہی کوئی نہیں۔ ایسے کو جب کہو کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو، ادھر یہ لکھا ہوا ہے، گلے پڑ جائے گا۔ مزاج کو دیکھیے، مزاج کیا خدا بند عالم بتاتا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور بزعم خود، اپنے گمان میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ہے۔ باتیں شیطانوں کی مانتے ہیں، سارے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ اللہ العلی العظیم۔